سر یوٹیوب پہ ابو بکر نے کوشچن کیا تھا. السلام علیکم. میرا ایک سوال ہے, کیوں نبی کریم کی محنت کو 50 سال سے کم بھی عرصے میں اس لیول تک پہنچا دیا گیا کہ ہزاروں صحابہ زندہ ہیں اور نبی کریم کی ساری اولاد ذبح کر دی گئی؟ نبی کریم کی محنت یا ان کا میسج تو بیٹا قرآن کریم ہے, اور ان کی محنت تو آج تک کوئی کیا ضائع کرے گا. ہمارے میں یا ان لوگوں میں اتنی جرت یا نہیں تھی کہ وہ مولا حسین کے ساتھ کوئی بھی کھڑا ہوتا یا حق کے ساتھ ڈٹتا. یہی تو اصل ٹیسٹ ہے, یہی تو اصل ٹیسٹ ہوتا ہے, بار بار ہوتا ہے کہ یہ شیطان سے ٹیسٹ شروع ہوا تھا. شیطان کو کہا گیا تھا ہی از بیٹر دین یو, میں نہیں مانتا, تو چلو گیٹ لاسٹ, فیل. آدم علیہ السلام کی اولاد کا بھی یہی ٹیسٹ ہے, تم سب برابر ہو مگر وہ جو تم میں تقویٰ میں بہتر ہیں یا جنہیں میں نے فضیلت دے دی. جیسے گھر کا فیبرک جو ہے, اللہ کہتا ہے جیسے میں نے خامند کو بیوی پہ فضیلت دے دی. آگے وجہ بتا رہا ہے اللہ, کیونکہ وہ پیسے خرچتا ہے, یہ اس کی ذمہ داری ہے. پھر ایک جگہ اللہ کہہ رہا ہے کہ اگر یہ بڑے ہو جائیں, صالح ہو جائیں, اپنے نوکروں کی بھی شادیاں کروا دیا کرو اگر وہ صالح ہوں. یہ اللہ کی شرط, یہ کبھی غور کیے؟ ٹھیک ہے, تو سرکار کے پردہ فرمانے کے بعد یہ ٹیسٹ شروع ہو گیا. ان کے میسج پہ کون کون کھڑا ہے, کون کون ڈٹا ہے. صحابہ کرام ہزاروں کی تعداد میں نہیں تھے, جو ان کے ویسے تو سارے جو مسلمان ہو گئے, جس نے آپ صحابہ کی کیٹیگری میں تو ساروں کو ہی ویسے ڈال دیں گے کہ جتنے بھی ان کے دور میں مسلمان یعنی زندہ, جنہوں نے دیکھ ہی لیا ان کو, ان کے ہاتھ پہ مسلمان ہوئے, ان کے ساتھ بیٹھے آخری دن یا ان کے آخری مہینے میں ظاہریت کی زندگی میں بھی کوئی آ کے مسلمان ہوئے تو تھے, تو وہ سارے مسلمان یا صحابہ کی کیٹیگری میں آئیں گے نا. لیکن وہ جو اولین ہیں جن کی ٹریننگ انہوں نے خود کی ہے, ان میں تو ایک ڈٹ جاتا تھا بیٹا تو لوگ لرزتے تھے. لیکن اسی لیے مجھے تو اللہ کی ترتیب اسی لیے ایسی نظر آتی ہے کہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ پھر کنٹروورشل سا ہو جائے گا ویسے, لیکن میری اپنی سوچ جو ہے, کیونکہ مسلمانوں کو اس پہ بھی ڈیوائیڈ کیا ہوا ہے. اب تو آپ لوگ خیر بہت زیادہ ڈیوائیڈ ہو گئے ہیں. تو وہ عمر میں بھی زیادہ تھے اور فوری طور پہ سرکار کے بعد بزرگ بھی تھے, بڑوں کو بھی ہینڈل کر سکتے تھے, چھوٹوں کو بھی, اور سرکار کے سسر کا ان کا ایک رشتہ بھی تھا, یار بھی تھے, اور 1 سال ہی زندہ رہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پروجیکٹ شروع کیے تھے, جو لشکر تیار تھا, یہ وہ سارے انہوں نے امپلیمنٹ کروائے کہ نہیں کرنا. پھر سیدنا عمر فاروق بھی تقریباً اتنی عمر کے تھے, اور وہ بھی سسر بھی تھے سرکار کے رشتے میں. اور پھر اگلے دونوں داماد, ان میں سے بھی سیدنا عمر کے 10-11 سال کے بعد سیدنا عثمان غنی جو ہیں, ان کے بھی میرا خیال ہے 8-10-12 سال ہیں. یہ 23 سال بنتے ہیں. اور جو سب سے مشکل دور ہے, جب چند ساتھی رہ گئے ہیں, اصلی اولین میں سے تھوڑے سے ہی رہ گئے ہیں, اور مسلمان, تو وہاں سب سے مشکل حصہ جو ہے وہ مولا علی کے حصے آتا ہے. پھر وہ جو ڈیوٹی ہے مسلسل گھوڑے کی پیٹھ پہ انہوں نے 7 سال 8 سال محل گزارے ہیں, وہ بہت ہی ٹف ٹائم اب انہیں اکٹھا کرنے کا. یہ جو ایک سو کالڈ مسلمانوں کا ریوڑ جھوک در جھوک مسلمان ہوئے بھی تھے, اور اب سارے ہی اسی کیٹیگری میں آ گئے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو آخری دن مسلمان ہوا سرکار کے ہاتھ پہ ابھی صرف اسلام کی فتوحات دیکھ کے, اور جس نے پہلے دن اس پہاڑ پہ پورا مکہ ایک سائڈ پہ چپ کر کے کھڑا ہے, ٹھیک ہے, اور ایک 9 سال کا بچہ پتلی پتلی ٹانگوں کے ساتھ کھڑا ہو کے کہہ رہا ہے کہ میں ہوں تو بہت کمزور لیکن میں آپ کے ساتھ ہوں. اور پھر وہ ہجرت والی رات ہو یا کوئی بھی دن رات ہو, ٹھیک ہے, وہ بچہ ڈٹا رہا ہے اپنی بات پہ. وہ مولا علی سرکار جب پردہ فرما رہے ہیں تو میرے خیال 32 ایئرس کے ہیں. عرب میں یہ ینگسٹر سمجھا جاتا تھا یا امیچور سمجھا جاتا. جیسے وہ بدر میں آگے لڑنے گئے ہیں تو ابو جہل نے کہا کہ جا کے سے بڑے کال, یا وہ اس طرح کی اس کے ڈائلاگس تھے کہ یہ کیا بچہ بھیج دیا. لیکن پھر وہ بچے نے انہیں بتایا, اس کے ہاتھ سے بچے ہی کوئی لیکن اس کے سامنے آنے سے کوئی نہیں, سارے کتراتے تھے. لیکن ایک بات یہ ہے کہ سرکار دو عالم کی وہ ساری اسٹرگل میں یہ مت بھولیے
وہ سرکار دو عالم ویسے تو مٹی ایک مٹھی بھر مار دیں تو حنین میں یا بدر میں کچھ سے کچھ ہو جاتا ہے، یا ایک انگلی کے ساتھ یہاں سے چاند ادھر سے ادھر کر دیتے ہیں، 2 ٹوٹے کر دیتے ہیں، یا سورج آگے پیچھے کر دیتے ہیں. لیکن اس ساری سٹرگل کو انہوں نے ہیومن لیول کے اوپر رہتے ہوئے دانت ہی نہیں صرف شہید کرائے، انہوں نے حضرت حمزہ جیسا چاچا بھی شہید کرایا ہے، انہوں نے اپنی گھر بھی چھوڑا ہے. بی بی ختیجہ کی ڈیتھ اور وہ اتنی قسم پرسی کی ڈیتھ کا دور، میں خیال عام الحزن شاید اسے کہتے ہیں، دکھ کا سال، جب سیدنا ابو طالب بھی سرکار کا ساتھ چھوڑ جاتے ہیں، اللہ کے پاس چلے جاتے ہیں، اور بی بی ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی، تو ان دونوں کا ساتھ بھی چھوٹ جانا. اور اس شعبے ابی طالب والے دور میں جب ٹوٹل سوشل بائیکاٹ ہے، کھانے پینے کو کچھ نہیں ہے، برے حالات ہیں، نہ علاج ہے نہ کچھ ہے، تو وہ جو ساتھی ہیں جو اس میں بھی ساتھ رہے، اس سٹرگل میں ساتھ رہے، اور انہوں نے صرف حضور کی کرامتیں نہیں دیکھی، جہاں انہیں خود کھڑا ہونا پڑا ہے، پورا گھر کا مال لا کے دینا پڑا ہے، باپ کی بھی گردن کاٹنی پڑی ہے اگر سامنے آ گیا ہے، یا بیوی بچے چھوڑنے پڑ گئے ہیں تو 1 منٹ نہیں لگایا، بلکہ یہاں تک آفریں کر دی ہیں کہ سرکار آپ کے ساتھی جو ہیں اگر یہ تو سب چھوڑ آئے ہیں تو ادھر ہمارے شہر آئے ہیں، میری 2 بیویاں، میں ایک کو ڈائیورس دے دیتا ہوں کہ اس سے شادی کر لیں، وہ بھی مسلمان ہو گئی ہے، تو دوسری عورت تو غیر مسلم تو کرے گی نہیں شادی. سرکار نے اس سے منع کر دیا. ایسا جذبہ احسار، اور یہ جو شروع کے 7-8 سالوں میں مدینہ منورہ میں بھی جو لوگ آتے گئے، لیکن جو یہ شروع کے 13-14 سال اسپیشلی بدر والے، جنہیں اللہ خود کہہ رہا ہے اولین، یہ بہت تھوڑے رہ گئے تھے بیٹا، اور باقی سارے ٹریننگ کے فیز میں بھی تھے، لیکن یہی چکر اللہ تعالیٰ تو پھر اصل چیز تو یہی چیک کرتا ہے نا، وہ چھپ جاتا ہے، وہ دیکھتا ہے کہ اب یہ میسج آ گیا. پہلے تو بہانہ تھا کہ جی ہمیں تو یہی پتہ چلا ہے کہ اللہ کی بیٹیاں ہیں یہ لات اور منات اور عزا، ہمیں تو دادا بدادا نے یہی بتایا ہے، ہمیں تو یہی پتہ ہے کہ عیسیٰ بیٹا ہے اور مریم بیوی ہے، یا یہ ہے وہ ہے، سب کے اپنے اپنے، عزیر اللہ کا بیٹا ہے. تو اللہ نے قرآن کریم بھیج دیا اور کہہ دیا کہ حق آ گیا اور باطل مٹ گیا. قرآن آج تک موجود ہے، یہ ساری ایمبیگوٹیز ختم ہو گئیں. اب اس اللہ کی شان کو بیسک سرکار لا الہ الا اللہ، صرف لا الہ الا اللہ منواتے تھے، اور محمد رسول اللہ آپ کو آٹومیٹک ماننا پڑتا تھا انہیں. ٹھیک ہے، جس نے ان کے کہنے پہ لا الہ الا اللہ پڑھ لیا، وہ سیدنا ابو طالب ہوں، سیدنا ابو بکر صدیق ہوں، بی بی خدیجہ ہوں، کوئی بھی ہو، جس نے ان کے کہنے پہ لا الہ الا اللہ پڑھ لیا، اس نے انہیں نبی مانا تو ان کے اللہ کو مانا. لیکن اس کے بعد وہ ٹریننگ شروع ہو گئی، اس میں سیکریفائسز، جانیں دینا، بچے چھوڑنا، گھر بار. تمہارا ایمان ہی مکمل نہیں ہوتا جب تک کہ تمہیں میں تمہاری جان مال. یہ ٹیسٹوں سے جو لوگ گزرے ہوئے تھے، وہ سارے نہیں، لاکھوں کی تعداد میں جو تھے وہ سارے گزرے ہوئے تھے. ان میں سے تو بہت سے دیکھ رہے تھے کہ اب سارے وہ بھیڑ چال کی طرح کہ جی اسلام کی فتوحات، واہ جی واہ، روم کو بھی چیلنج کر دیا جی، ایران کو بھی اب یہ آئیں گے، وہاں سے مال غنیمت آئے گا تو ٹھیک ہے مسلمان ہو جو. ٹھیک ہے، وہ اس طرح کا تھا. اور ظاہری بات ہے محلاتی سازشیں کہہ لوں یا آپس میں، وہ سارا وہ بھی ہوا. اللہ کا پیغام تو وہیں کا وہیں ہے. یہ کچھ فیصلے اللہ نے خود آپ کے سامنے لانے، اس نے کہا ہوا ہے قرآن میں. ٹھیک ہے، ڈفرینس آف اوپینین ان لوگوں میں اس وقت بھی ہوتا تھا، لیکن آگے سازشیں کس نے کی، اصل اللہ کے نبی کے میسج پہ کون کھڑے رہے اور کون نہیں کھڑے رہے. یہ ایک چیز تو سب کو پتہ ہے کہ وہ مولانا مودودی والا فکرہ، کہ سوال یہ نہیں ہے کہ حسین نے بیعت کیوں نہیں کی، سوال تو یہ ہے کہ جب حسین نے نہیں کی تو باقیوں نے کیسے کر لی. ٹھیک ہے، تو باقی جتنے بھی مسلم امت تھی یا جو بھی تھے، آج کے آپ دور میں دیکھو نا، آپ لوگوں نے، ہم نے آج کا حساب دینا ہے. 40-50 ملکوں میں ہم تقریباً 2 بلین 2 ارب مسلمان ہیں. آپ قسم سے کھاؤ نا، سرکار کی تعلیمات آپ تک تو پہنچی ہیں نا، ہمارے تک بھی پہنچی ہیں، اپرینٹلی قرآن بھی پہنچ گیا، اللہ کا حکم کیا پہنچ گیا. کیا آج ہی مسلمان سارے ایک کنفیڈریشن بنا لیں؟ آپ سمجھتے ہیں کہ 3 دن کے اندر سارے عرب، عجم، ایران، سعودیہ، پاکستان، مصر، ترکی، شام، فلسطین، جارڈن، لیبیا، یو نیم اٹ، ملائیشیا، انڈونیشیا، بنگلہ دیش، یہ سارے کنٹریز مل کے ایک خلیفہ 3 دن کے اندر بنا لیں گے، اس پہ یونانیمسلی اکٹھے ہو جائیں گے، اور پھر وہ جو بھی احکامات دے گا جس مرضی فقہ کے مطابق ہو. ہمارے تو فقہ کے بت ہی نہیں ٹوٹتے. ٹھیک ہے، تو ان باتوں میں کیا رکھا ہے اب؟ اس لیے پہلے اللہ کو تو مانو،
یہ سب کچھ اس لیے ہے کہ اللہ کو کوئی نہیں مان رہا تو نبی کو کس نے ماننا ہے. یہ اللہ کو مانیں گے, جب یہ اللہ کو مانیں گے, اس کو پہچانیں گے. یہ میری سوچ ہے, جب کوئی بندہ لا الہ الا اللہ پہ ڈٹتا ہے تو اللہ آگے سے اس کو محمد رسول اللہ کا تعارف دیتا ہے. پھر اللہ اس کو محمد رسول اللہ کے تعارف دیتا ہے کہ میں ان کو اخلاق کی بلندیوں پہ دیکھ رہا ہوں, سراج منیرہ. پھر وہ اپنا معشوق آپ کو دکھاتا ہے. ادروائز آپ اللہ کو ہی نہیں مان رہے. اللہ تک ہی نہیں پہنچ رہے. اور مزے کی بات ہے اپنے آپ تک نہیں پہنچ رہے. پہلے اپنے آپ کو نہیں پہچان رہے. اصل میں ہمارے پاس اپنی پہچان نہیں ہے. آپ فلسفے, مذہب, کمپیریٹیو ریلیجن, اس ساری چیزوں کو چھوڑ دیں. آپ چھوڑ دیں ریلیجن کو, آپ اپنے آپ کو تو پہچانیں. اپنے آپ کو تو مانتے ہیں نا آپ. ہم آج کل, میں بتایا نا کہ انٹرویو ڈاکٹرز کی ہائرنگ ہو رہی ہے, اس میں کرتے ہیں ہم یہ بھی کئی بار کہتے ہیں کہ بیٹا انٹروڈیوس یور سیلف. ہم میں سے سب کتنا سوچتے ہیں کہ میں ہوں کیا ویسے. یہ کاغذ کی ڈگریاں تھوڑا آپ کا تعارف ہیں. اگر سب کی ایک ہی ڈگری ہے تو سب کی پرفارمنس ایک جیسی کیوں نہیں ہے. گھر میں بھی فیل ہیں, باہر بھی فیل ہیں, بچوں کے براٹ اپ میں بھی فیل ہیں, اپنی پرسنل ہائیجین سے لے کے صحت تک میں فیل ہیں. اور ایجوکیشن ہیلتھ کی بھی ہے, سارے کی بھی ہے, موریلٹی کی بھی ہے. کیوں؟ اپنی ہی پہچان نہیں ہے کہ یار میں ادھر کیوں آیا ہوں. یہ اس دنیا میں بس یہی کھانے پینے, شادی کرنے, بچے پیدا کرنے, یا یاشی کرنے, ہلا گلا, لڑائیاں, مار کٹائیاں, بدماشی لگانے یا رول کرنے آیا ہوں. کس نے بھیجا مجھے؟ اور اس کے بعد کہاں جانا ہے؟ کیا اس کے بعد بھی کوئی زندگی ہے؟ اور وہاں کے لیے کیسے فیس کروں گا؟ کون ہوگا وہاں پہ؟ اگر یہ بات سچی نکل آئی تو کیسے میں اس اللہ کو, اس کے نبی کو فیس کروں گا؟ یہ ہم میں سے کتنے ایک لوگ کرتے ہیں. میں نہیں کہتا کہ آپ بیگ اٹھائیں اور تبلیغی جماعت والوں کے پیچھے چل پڑیں. آپ روز مرہ کی زندگی میں آپ نے کسی کو کیا تبلیغ کرنی؟ پہلے اپنے آپ کو تو تبلیغ کرنی ہے. ہم پہلے انسان تو بنے. تو سرکار دو عالم ایک اچھے انسان کا بہترین نمونہ ہے. انہیں کاپی کر لیں. انہوں نے نہیں کیا نا, تو پھر یہ سارا کچھ تو ہونا تھا. اللہ کے لاز نہیں بدلتے کسی کے لیے, ٹھیک ہے. اور عذاب تو آ جانے تھے, لیکن وہ جو سرکار کی دعا ہے اور پھر اس کے بدلے میں انہیں مسلسل قربانی دیتے رہنی پڑتی ہے, اور ان کی نسل اور ان کی آل دیتی ہے اور دے رہی ہے, وہ عذاب سے بچا لیتی ہے. تھوڑا سا یہ جو کبھی کبھار کھینچ لگتی ہے, اس کا ڈر جو ہے, اس سے تھوڑی بات بنی ہوئی ہے. جی میرا خیال آج سوال کچھ ہیں اور میرے جواب کچھ ہیں, میں پتہ نہیں کدھر گھوموں. چلو آڈیو ہے 15 منٹ کی, وہ کسی کا ایکسپیرینس ہے یا لائیو کالز لینی ہے؟ ایکسپیرینس ہے تو ایکسپیرینس سنا دیں جس کا. میرا نام ثنا ہے اور میں گجرہان راولپنڈی سے نام بات چاہے کر نہ رہی دیا ہوں. چلو لگ گیا تو ٹھیک ہے. آج سے تقریباً 5 سال پہلے میری آپ سے بات ہوئی تھی اور آپ نے کچھ دعا کروائی تھی فون پہ. مجھے کچھ پوائنٹس جو ہے بتائے تھے جن کا جو ہے نا میں آگے چل کے ذکر کروں گی. اصل میں جب میری آپ سے بات ہوئی تھی اتنے سال پہلے, تو اس وقت میری جو ہے نا وہ کمر کے مسئلے کو 3.5 سال ہو گئے تھے. میری ڈیکمپریشن لیمینیکٹمی ہوئی تھی. بلجنگ ڈسک کی وجہ سے مجھے شائٹک پرابلم رہتا تھا, اور نرو کمپریشن کمپلیٹ ہو گیا تھا, جس کی وجہ سے مجھے کوڈائکوانا سنڈروم ہو گیا تھا اور میری ڈیکمپریشن لیمینیکٹمی ہوئی تھی. تو 3.5 سال گزرنے کے باوجود بھی مجھے تکلیف تھی. وائٹامن ڈی کی کمی تھی, جس کی وجہ سے ہڈیوں میں درد رہتا تھا اور بہت ساری پریشانیاں اور تکلیفیں, کبھی کچھ. تو میں نے آپ کے جو ہے نا وہ مختلف ویڈیوز جو آپ نے اپنے بارے میں ساری شیئر کی تھی وہ سنی تھی. پھر آپ سے میرا رابطہ ہوا, کس طرح ہوا یہ مجھے اب یاد نہیں رہا. تو آپ نے فون پہ مجھے سب سے پہلے تو دعا کروائی تھی آنکھیں بند کر کے, اور سورۃ رحمان سننے کے لیے کہا تھا, اور
फ़ोन पे ही दुआ करवाई थी, बल्कि मुझे याद है कि जब आंखें बंद करके मुझे एक सुई से जो है वो इस तरह अल्लाह के सामने पेश होने का कहा, तो मैं इतनी मगन हो गई कि मुझे ये भी याद नहीं रहा कि आपको कॉल करने से पहले जो है ना वो मैंने बैलेंस भी चेक नहीं किया था, और मेरा बैलेंस भी जो है वो ख़त्म हो गया, और मैं आंखें बंद किए, मुझे ये भी पता नहीं चला कि मेरी कॉल किस वक्त कट गई। तो आपने मुझे जो है ना वो खुद कॉल बैक किया था, कहा था कि आपको इतना भी नहीं पता चला कि आपकी कॉल बंद हो गई है, तो आपने मुझे कहा कि मैं खुद कर रहा हूँ कॉल। तो बहरहाल आपने दुआ करवाई, और उसके बाद मैंने सूरत रहमान 7 दिन सुनी, और जो जिन बातों की आपने मुझे ताकीद की, तो वो सबसे पहले कि कहा कि जो है ना वो सबको माफ़ कर दो, जिन जिन के लिए दिल में जो है ना वो तुमने नफरत गुस्सा वगैरह पाल रखा है। और ऐसा ही था जो मेरे साथ जो कुछ हुआ, या इस हादसे से भी पहले होता रहा, और मैं कई सालों से जो मेरे साथ ज्यादतियां होती आ रही थी, तो चूंकि मैं बहुत ज्यादा मतलब शायद फितरतन कमजोर थी, कुछ कर नहीं सकती थी, जुबान नहीं चला सकती थी, तो मैं सारी नफरतें अपने अंदर ही पालती रही, और बहुत ज्यादा अंदर जो है ना वो सबके लिए नफरतें जमा हो गई, और शायद उन नफरतों की वजह से मेरी रूह बीमार हुई, और बाद में मेरे साथ इतने मसले हुए। तो आपने जो मुझे सबको माफ करने के लिए कहा, तो बड़ा जो है वो शायद जज्बाती होके, इंसान जो भी सुनता है वो कहता है हाँ मैं दुआ करूंगा, तो मेरा ख्याल है सभी करते होंगे, लेकिन मुझे ये रियलाइज हुआ कि मैंने आपके सामने हामी तो भर ली कि ठीक है, और मैंने सच्चे दिल से ये तैयार किया कि मैं सबको माफ कर दूंगी दुआ के बाद भी, सूरत रहमान सुनते वक्त और बाद में पानी पीते वक्त भी। तो एक चीज मुझे ये रियलाइज हुई कि माफ करना, या कुछ लोग कहते होंगे शायद माफी मांगना मुश्किल है, लेकिन मेरे जो एक्सपीरियंस में ये था कि माफ करना मुझे बहुत मुश्किल लगा। वो ऐसे कि जज्बाती हो के मैंने तो कह दिया कि ठीक है, मैंने सबको माफ किया जिन्होंने मेरा दिल दुखाया था और मेरे साथ सालों ज्यादतियां की थी, मैंने उनको माफ कर दिया। लेकिन मुझे इस बात का रियलाइज हुआ कि माफ करना एक दफा कह देना माफ करना नहीं है। जब आपको लम्हा लम्हा वो पुरानी बातें याद आती हैं, और वो पुराने लोग और वो सारी वाकयात कई बार दिन में याद आते हैं, तो आपको बार बार माफ करना होता है। वो माफ करना एक दफा नहीं होता, क्योंकि आप एक दफा तो कह चुके होते हैं कि हमने माफ कर दिया, लेकिन थोड़े टाइम के बाद जब वही चीजें आपको याद आती हैं और फिर आप तंग होते हो, और वो फिर वही नफरत उठने लगती है, तो फिर मैं ये सोचती कि नहीं, ये चीज नहीं है। जब सच्चे दिल से एक दफा माफ कर दिया, तो फिर मुझे ऐसे नहीं सोचना। माफ कर देने का मतलब है रोज माफ करना, बार बार माफ करना, और जितनी दफा भी ये ख्यालात ज़हन में आए वो बार बार माफ करना। तो मेरे उसके लिए जो है ना, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि वक्त गुजरने के साथ साथ ये बहुत आसान होता चला गया। तीसरी बात जो आपने मुझे कही थी वो ये थी कि जो मैं वज़ाइफ पढ़ती थी, जिसे सबको आप कहते हैं, तो आपने कहा था कि वज़ाइफ पढ़ना छोड़ दो, तो वो मैंने छोड़ दिए, जो इस तरह गिन के शुमार करने वाले थे। हाँ, और उसके बाद मुझे मतलब आहिस्ता आहिस्ता इतने सालों में वाकई ये बात रियलाइज हुई कि जिक्र और दुआओं का, या अल्लाह के नाम पढ़ने का, और अल्लाह को उसके मुख्तलिफ प्यारे नामों से याद करने का, ये तो बहुत ही अफजल तरीन बात है। तो हम तो इसके बहुत कम के बदले में इनका सौदा करते हैं कि इतनी दफा पढ़ ले तो ये हो जाए, इतनी दफा पढ़ ले तो ये हो जाए। हालांकि इनके जिक्र, इन दुआओं के और इनके अल्लाह ताला के नामों के इतने, और उसकी तस्बीहात करने के इतने ज्यादा जो है वो फजीलते हैं कि जब मेरे नजरों से वो हदीस गुजरी कि इंसान जब जिक्र करता है अल्लाह ताला की तस्बीह, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह या ला इलाहा पढ़ता है, तो इसको अल्लाह के अर्श के नजदीक इसकी बिनबिनाहट शहद की मक्खियों की तरह होती है। और इसके पढ़ने वाले का, जिक्र करने वाले का जिक्र अल्लाह के दरबार में होता है। तो क्या तुम नहीं चाहते कि तुम्हारा जिक्र अल्लाह के दरबार में किया जाए? तो हम तो जिक्र किसी और अंदाज से करते हैं, दाने पकड़ के और गिन गिन के और शुमार करके, और इसके बदले में हम दुनिया के कभी कोई रिस्क मांगते हैं, कभी कोई जो है वो सेहत मांग रहे होते हैं, कभी कोई ख्वाहिश मांग रहे होते हैं इतने पढ़ने के बदले। तो ये तो हम बहुत कम का सौदा करते हैं, हालांकि ये तो बहुत फजीलत वाली चीजें हैं। तो वो मुझे रियलाइज हुआ कि
وظائف کو گن کے پڑھنے کا کیا مطلب وہ ہے فرق ہے، اور ذکر اور تسبیح کرنے کا کیا فرق ہے. دوسرا آپ نے یہ کہا تھا کہ یہ پیغام جب آپ ٹھیک ہو جائیں تو یہ پیغام آپ لوگوں کو پہنچائیں گی، آگے پھیلائیں گی. آپ مجھے یاد ہے آپ نے کہا تھا ہدیہ یہ ہے کہ اس کو آگے پھیلایا جائے. تو الحمدللہ میں نے بہت بہت بہت، بلکہ میں ٹھیک ہو گئی، بالکل میں ٹھیک ہو گئی اس طرح کہ میں نے سب کچھ خود سے سمیٹ لیا. میں گھر میں سب کچھ دیکھنا، بچوں کو مینیج کرنا، ایون کہ باہر کے سارے کام بچوں کے اور گھر کے کام جو ہوتے وہی سب کچھ ان کو مینیج کرنا آہستہ آہستہ میں نے شروع کر دیا، اور الحمدللہ وہ اب تک ہو رہے ہیں میرے سے. تو میں نے تب سے لے کے اب تک الحمدللہ اللہ نے مجھے یہ توفیق دی ہے کہ یہ پیغام میں نے آگے بہت پھیلایا. جتنے لوگوں کو بھی پھیلایا ان لوگوں کی سٹوریز بھی بہت ساری ہیں، سکسیس سٹوریز ہیں. اور مطلب میں نے ایک جگہ انہوں نے سنا تھا کہ دیوانوں کی طرح پھیلاؤ اللہ تعالیٰ کا پیغام. تو آپ یقین کریں گے میں تو کسی مطلب ریگولر چیک اپ کے لیے کہیں ہاسپٹل میں جاؤں تو وہاں پاس بیٹھے ہوں گے جو لوگ، تو وہ کوئی ابھی اپنی تکلیف یا بیماری کا ذکر کرے تو میں جو وہ نا بالکل انہی کو سب کچھ بتانا شروع کر دیتی ہوں وہیں پہ کہ آپ چھوڑے، میرے ساتھ یہ ہوا، میں ٹھیک ہوئی، آپ بھی ایسے کریں. بہت سے لوگ ٹھیک ہوئے اور بہت سے لوگوں کی ایکسپیرینس ہے میں انہیں بتانا شروع کر دیتی ہوں. اور الحمدللہ آس پاس بھی جتنے سارے ہوں بہت ساری سکسیس سٹوریز بھی ہیں. لائک میری فیملی میں ان لاز میں کسی جو ہے نا وہ ایک تھی سسٹر ہماری، تو 18 سال سے ان کی اولاد نہیں ہو رہی تھی. تو سورۃ الرحمن جب انہوں نے سنی تو 18 سال کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے نا وہ اولاد کی خوشی دی. اور بات ہے کہ وہ ان کی اللہ تعالیٰ کی مصلحت تھی اس میں کہ وہ پوری نہیں ہو سکی، کمپلیٹ نہیں وہ ان کا یہ ہو سکا. اور اس کے علاوہ ایک بہت ریمارکیبل سٹوری ایسی کہ میرے ہمسائے میں تھی ایک آنٹی سمجھ لیں، تو ان کو یوٹرس میں ٹیومر کا پرابلم ہو گیا. الٹرا ساؤنڈ اور یہ سب کچھ انہوں نے کہا کہ اتنا زیادہ مطلب یہ ہے کہ اب ان کے جو ہے نا آپریٹ کیا جائے گا. تو ہاسپٹل میں ایڈمٹ بھی ہو گئی، اور ایک دن پہلے آپریشن سے ایک دن پہلے وہ ہاسپٹل سے بھاگ آئی کہ میں آپریشن نہیں کرواؤں گی بالکل بھی نا، ابھی مجھے کچھ ٹائم دیں. تو جب وہ آئی تو پھر میں نے انہیں سورۃ الرحمن کا بتایا، انہوں نے سورۃ الرحمن سنی، پانی اسی طرح پیا. اور سورۃ الرحمن سننے کے بعد جب انہوں نے جا کے الٹرا ساؤنڈ کروائی تو وہی ڈاکٹر جنہوں نے پہلے کی تھی وہی اب کہہ رہے تھے کہ آپ کی ٹیومر تو ہے ہی نہیں، غائب ہو گئی ہے، ایسے تو تھی ہی نہیں. تو اس طرح جو ہے وہ بہت ساری سکسیس سٹوریز ہیں. اور الحمدللہ یہ جو ہے نا وہ پیغام چلتا رہتا ہے. بلکہ میں نے بتانا تھا کہ ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مثلا اگر بیمار ہیں تو بہت زیادہ یہ سمجھتے ہیں کہ بس ہمارے ساتھ زیادتی ہوگی ہمیں، جبکہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے ہر جو ہے نا وہ اس کے ساتھ تنگی کے ساتھ آسانی بھی ہے. ہم لوگوں کا مسئلہ یہ ہے کہ ہم جیسے میں سمجھتی ہوں، شاید میں کسی کو بھی نہیں کہتی، میں صرف اپنے آپ کو کہتی ہوں، میرا مسئلہ یہ ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ صرف جو ہے نا وہ ہم تنگی کو دیکھتے ہیں، ہم اس کے ساتھ جڑی ہوئی آسانی کو نہیں دیکھتے. تو یہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ پھر مجھے ریئلائز ہونا شروع ہوا کہ اگر میری اس تکلیف کے ساتھ میں نے بہت نقصان اٹھائے، بہت کچھ سہا، بہت کچھ مجھے سفر کرنا پڑا، لیکن اس کے ساتھ میری آسانی یہ تھی کہ میرے ساتھ بہت میرے اپنوں نے، میرے والدین نے، بہن بھائیوں نے، سب نے میرا بہت خیال رکھا اور مجھے ساتھ ساتھ آسانیاں دی جو مجھے ابھی تک وہ دیتے چلے آتے ہیں. اور ابھی پچھلے ہفتے میں پھر جو ہے کچھ ہفتوں میں مجھے پھر تھوڑی بہت تکلیف تھی کچھ اور، تو میں نے اس کو 7 دن پھر سورۃ الرحمن سنے، اور جیسے ہی 7 دن کمپلیٹ ہوئے اور الحمدللہ میں بالکل ٹھیک ہوگی، پانی پیتی رہی. تو لیکن یہ ہے کہ وہ اب میں پچھلے دنوں دعا سیشن میں ہی سن رہی تھی، وہ امریکہ سے جو نہید عباس تھی، ان کی یہ بات مجھے بڑی اچھی لگی ہے جو میں بہت سالوں سے سوچ رہی تھی. مجھے اس چیز کا جواب مل گیا کہ میں جب بھی مجھے موسمی یا تھوڑی ٹھنڈک ہو جائے، کوئی کام کرنے کی وجہ سے یا تھکاوٹ کی وجہ سے مجھے کمر میں تکلیف تھوڑی سی ہو جائے تو میں ڈرنے لگتی ہوں جیسے میری نرو کمپریشن پھر نہ مجھے ہو جائے اور پھر سے وہی سارا نہ ہو جائے. تو مجھے سب مطلب گھر والے، میری مدر ہیں، فادر بھی جو دو حیات تھے، اللہ ان کی بخشش کرے، میری سسٹر ہیں، مجھے وہ سمجھاتے ہیں کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہونے لگے. میں کہتی ہوں کہ مجھے
ڈر لگتا ہے جیسے پھر نہ ہو جائے. تو وہ امریکہ کی سسٹر جو تھی جن کی کال آئی ناہید عباس, تو ان کی بات مجھے بڑی اچھی لگی کہ وہ جیسے انہوں نے بات کی کہ وہ ماچس میں کیڑا ڈال کے وہ ڈرایا جاتا ہے نا کہ اگر کوئی غلط کام کرو گے آپ تو یہ جو ہے نا وہ آپ کو کھول دیا جائے گا پھر آپ کے لیے. تو یہ وہ مجھے بڑا سکون ملا ان کی یہ بات سن کے, اور یہ بڑی تسلی ہوئی کہ واقعی کہ اگر یہ چیز بھی ہمارے اندر یہ ڈر اللہ تعالیٰ نے ڈال دیا ہے کہ نہ ہو جائے, تو وہ اس وجہ سے ہماری بہتری کے لیے ہی ہے کہ ہم شاید ہم ایسے انسان ہیں, انسان ناشکرہ ہے, اور ہم بالکل ٹھیک بھی ہو جائیں اور ہمیں پھر بالکل یہ خیال آ جائے, یہ زوم ہو جائے کہ ہم تو بالکل ٹھیک ہو گئے, میں دوبارہ کچھ نہیں ہوگا, تو ہمارے اندر دوبارہ سے پھر وہی فرعونیت آ جائے. تو ان کی یہ بات سن کے مجھے بہت سکون ملا. تو مجھے اپنے اس ڈر کا بھی ایک قسم کا ہوا تو کہ کیونکہ اب جب بھی کچھ ہوتا ہے نا تو وہ میں بھی یہ ہمیشہ سے بلکہ کئی سالوں سے میں یہ سوچنے لگتی ہوں کہ پھر تو کچھ نہیں کیا, کیونکہ آپ کے اور سورۃ الرحمن کے پیغام سے ایک چیز ہمیں یہ سب بات پتہ چلی ہے کہ انسان اپنا محاسبہ ساتھ ساتھ کرتا رہے. ٹھیک ہے, یہ نہیں ہے کہ آپ نے سورۃ الرحمن سنی, 7 دن سنی, پانی پیا اور ختم, اور آپ سوچ رہے ہیں کہ آپ کی بیماریاں ختم ہو گئی اور اب آپ کو کچھ نہیں ہوگا. نہیں, میں نے جو سمجھا وہ یہ ہے کہ اصل پیغام یہ بھی ہے کہ ساتھ ساتھ اپنا محاسبہ کرتے رہو, راہ سے مت بھٹکو. آپ غلط کہاں تھے, آپ نے غلطی کہاں کی جس کی آپ کو سزا ملی, آپ نے کس چیز کی معافی مانگی, آپ نے کس چیز کے لیے دوسروں کو معاف کیا جس کے لیے بار بار بھی دل صاف رکھنا ہے. تو یہ چیز آپ کے ساتھ ساتھ چلتا رہے گا. تو آپ کو اگر بیماری کا خوف پھر سے رہتا ہے تو یہ ہمارے لیے اب سمجھ آئی ہے مجھے ان کی یہ بات سن کے ناہید کی کہ یہ بھی ایک بہت بڑی نعمت ہے کہ ہم پھر اس راہ سے نہ ہٹ جائیں, اور ہمیں یہ خوف رہے کہ ہم نے وہ غلط کام دوبارہ نہیں کرنا ہے. اور ایک اور بات یہ کہ یہ میری اپنی رائے ہے, اس میں کسی کو نہیں میں کہہ رہی کہ میں نے یہ سوچا کہ ہم اکثر سوچتے ہیں کہ ہم روحانیت تلاش کرتے ہیں, ہم جو ہے نا وہ کہتے ہیں کہ سکون کیسے ملے, ہم اللہ کو کیسے ڈھونڈے, روحانیت کیسے ڈھونڈے. تو ہم یہ نہیں سمجھتے کہ روحانیت کا آغاز کہاں سے ہو رہا ہے. روح تو ہمارے اندر ہے, تو سب سے پہلے تو روحانیت ہم اپنے اندر ڈھونڈیں. اور اللہ تعالیٰ ہماری شہرک سے بھی زیادہ قریب ہے, تو ہم اسے وہاں چھوڑ کے ہم روحانیت اور اللہ کو باہر کہیں ڈھونڈتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ کوئی جو ہے نا وہ بہت ہم نیک کام کریں گے, ایکسٹرا آرڈنری قسم کے, یا کوئی کلندر بن جائیں گے, یا کوئی اس طرح ہو جائے گا ہمارے ساتھ یا کچھ, تو تبھی ہمیں روحانیت ملے گی, اللہ ملے گا. ہم اپنے آپ سے تلاش کریں, اپنی روح اور اپنے آپ سے تلاش کریں کہ ہمارے اندر غلطیاں کہاں ہیں اور ہم نے کہاں سیدھا راستہ لے کے چلنا ہے. قرآن کو پڑھنا ہے, سنت کو پڑھنا ہے, اور ان کے مطابق اگر ہم اپنے آپ کا اپنا عمل ہم ٹھیک نہیں کر پا رہے ہیں تو روحانیت ہمیں باہر کہیں نہیں ملے گی, اللہ ہمیں باہر نہیں ملے گا. اور دوسرے سٹیپ پہ کہ ہمیں اپنے گھر میں دیکھنا ہے, اپنے گھر میں ہم اپنے آگے پیچھے لوگوں کے ساتھ, اپنے اولاد کے ساتھ انہیں کیا دے رہے ہیں, انہیں کیا سکھا رہے ہیں, ان کے اندر کیا ٹرانسفر کر رہے ہیں. تو یہ ساری چیزیں بھی روحانیت میں آ جاتی ہیں اور آپ کو ملتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں ہر اس چیز میں جواب دیتا ہے جس میں ہم اس کی تلاش کرتے ہیں, ہم اس سے سوچتے ہیں. میں بہت کچھ چیزیں سوچتی ہوں تو کچھ دنوں کے بعد مجھے اللہ تعالیٰ اس کا جواب دے دیتے ہیں کسی طریقے سے بھی, یا وہ سوچ دیں میں ڈال دیں گے اللہ تعالیٰ, اور یا کوئی جو ہے نا وہ ایسی چیز, کوئی ایسی ویڈیو یا کوئی ایسا امیج گزر جائے گا جس سے ہمیں جو ہے نا وہ اس کا جواب مل جاتا ہے. تو بس میرا خیال ہے یہ کافی ہو گیا ہے, مجھے یہی کچھ کہنا تھا. آپ سب سے التجا ہے کہ آپ سب لوگ مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں. بہت شکریہ, اللہ حافظ. یہ بالکل. اور ڈاکٹر صاحب مجھے آپ سے ایک اور بات بھی کرنی تھی, اور پلیز یہ مت سمجھے گا کہ میں اتنی لمبی چوڑی تقریر کے بعد کوئی شکایت کر رہی ہوں یا کوئی
مسئلہ اس طرح سے پیش کر رہی ہوں. صرف میں کہہ رہی ہوں کہ اگر آپ کے پاس کوئی سلوشن ہے تو مجھے بتا دیجئے, اور دعاؤں میں بھی یاد رکھیں. میرا چھوٹا بیٹا ہے, اب وہ تقریباً 6.5 سال کا ہے. اس کو پچھلے 3-3.5 سال سے ایلوپیشیا ایروٹا کا مسئلہ ہے, اور ہر طرح کا ٹریٹمنٹ کروایا ہے, اور یہ بالکل جو ہے وہ کالی مرچی کے دانوں سے بھی چھوٹے 2 سائڈ پہ سٹارٹ ہوئے تھے, لیکن وہ بڑھتے جیسے جیسے علاج کیا وہ بڑھتا گیا, اور اب تو اس کے بالکل بالڈ ہیڈڈ ہے, اور اس کی لیشز بھی نہیں ہیں, آئی بروز بھی نہیں ہے. تو مجھے تو اللہ تعالیٰ پہ پورا یقین ہے, انشاءاللہ تعالیٰ اللہ نے کوئی ایسا مرض نہیں اتارا جس کی شفا نہ ہو. انشاءاللہ تعالیٰ وہ میرے بیٹے کو ضرور شفا دے گا اللہ تعالیٰ. اور بس یہ جیسے ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ اس کا کوئی ایلوپیشیا کا آٹو امیون ٹائپ بیماری ہے اور ایلوپیشیا کا کوئی علاج نہیں ہے, لیکن ہمارا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر مرض کی شفا اتاری ہے. تو اگر آپ کے پاس کوئی سجیشن ہے تو مجھے بتا دیں, کہ کیونکہ مجھے ڈاکٹرز نے یہاں کہا تھا کہ چھوٹا بچہ ہے, ہم اس کو امیونوسپریسنٹس بھی نہیں لگا سکتے کہ اس کے گروتھ کے دوسرے پرابلم نہ ہو جائیں. تو پھر اس وجہ سے ایسا ابھی کچھ عرصے سے پچھلے کچھ 6-8 ماہ سے سال سے میں اس کا کوئی ٹریٹمنٹ نہیں کروا رہی ہوں, کیونکہ ہر ٹریٹمنٹ سے بڑا ہی ہے. تو اگر آپ کے پاس کوئی سجیشن ہے تو پلیز آپ بتا دیں, میڈیکلی بھی اور روحانیت کے لحاظ سے بھی, تو میں ضرور کرنے کو تیار ہوں. اور دوسرا میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں, مجھے اللہ تعالیٰ سے پوری امید ہے, اور میں یہ بھی سوچ رہی ہوں کہ آپ کہتے ہیں نا کہ 12 سال سے کم عمر بچے والدین کی وجہ سے بیمار ہوتے ہیں, تو میں اپنا محاسبہ بار بار کرتی ہوں کہ میری کس غلطی کی وجہ سے ایسا ہے. تو ابھی فی الحال شفا نہیں مل رہی, مجھے امید ہے اللہ سے وہ مجھے ضرور شفا دے گا. تو اگر اس سلسلے میں میری رہنمائی کر دیجیے, بہت شکریہ. مجھے آپ کے جواب کا انتظار رہے گا. میری اس معاملے میں رہنمائی یا وہ پہلے سے ہے کہ بچہ چھوٹا ہے, اور اس میں آپ دونوں میاں بیوی نے سورہ رحمان دوبارہ سننی ہے 7 دن, اپنے دل صاف کر کے, معاف کر کے, پیار بن کے. آپ دونوں ٹھیک ہو جائیں, بچہ ٹھیک ہو جائے گا. میرے پاس ایلوپیشیا ایریٹا کی 2 پیشنٹس ہیں, اور ٹلکوٹیلومینیا ایک بیماری ہوتی ہے, اس میں بچے بڑا بھی یوزلی بڑے پیشنٹ جو ہے وہ اپنے بال کھینچتا رہتا ہے, توڑتا رہتا ہے, کھینچتا رہتا ہے, توڑتا رہتا ہے, اور حتیٰ کہ بالکل گنجا ہو جاتا ہے. تو ایک کراچی کی خاتون ہے اور ایک لاہور کے ہیں. تو ان لوگوں کے بھی دوبارہ بال آ گئے, جو کہ ڈاکٹری میں ہم جانتے ہیں. انہوں نے جو آپ کو کہا نا کہ اس بچے کے لیے دنیا میں اس کا علاج نہیں, ان کے کہنے کا مطلب کہ ایلوپیتھی کا علاج نہیں ہے, ٹھیک ہے. باقی ہر مرض کی بالکل اللہ نے شفا نازل کی ہے. اب وہ ہو سکتا ہے ہومیوپیتھی میں, حکمت میں اور ہزاروں طریقے ہیں, کئی جگہ پہ ہوں ہی شاید, لیکن میرا علاج پھر وہی جو میں نے بتانا ہے آپ کو, پھر وہی کہنا ہے کہ دونوں ماں باپ نے, بچہ بیمار نہیں ہوتا, ماں باپ بیمار ہوتے ہیں. وہ جو ٹلکوٹیلومینیا والی تھی وہ تو دونوں خواتین بڑی تھیں, اور انہوں نے یہی کہا تھا اپنے آپ سے پیار کریں, اپنے آپ کو پہچانیں. بلکہ ایک تیسری بلوچستان لورا لائی کی, وہ بھی ماشاءاللہ ٹھیک ہو گئی ہیں. تو اپنے آپ سے پیار کریں, آپ دونوں پیار بن جائیں, بچے کے بال ٹھیک ہو جائیں گے. دل صاف کر کے 7 دن سورہ رحمان صبح دوپہر شام سننی ہے. آپ لوگوں نے پانی پینا ہے, بچے کو نہیں پانی پلانا, نہ اسے کچھ کرنا ہے. ڈاکٹری علاج جو کر رہے ہیں آپ کریں, وہ بالکل ویری رائٹلی ڈاکٹرز نے کہا, آپ کو بتا دیا کہ ہم امیونوسپریسنٹس بھی نہیں اس کو دے سکتے, کیونکہ ابھی 6 سال کا بتا رہی ہیں بچہ ہے, ابھی سے گروئنگ ایج ہے, اور ملٹیپل اس کے ابھی باڈی نے تیار ہونے ہیں. تو اس میں اسٹیرائڈ یا امیونوسپریسنٹ ڈرگز نہیں دی جا سکتی, نہ دینی چاہیے, علاج بھی نہیں ہے. لیکن وہ آپ کے مطابق کہ اب اس کو ایلوپیشیا بلکہ یونیورسلس ہم اسے کہیں گے. اگر آپ کہہ رہی ہیں کہ سر بھی بالکل بالڈ ہیڈ ہو گیا, اور بھمیں بھی نہیں ہیں, اور آنکھوں کے بال بھی نہیں ہیں, تو وہ آپ نے دونوں نے دعا کرنی ہے 7 دن سورہ رحمان سننے کے بعد, اور پھر پانی پی کے دعا کرتے رہنا ہے. دل صاف کر لیں, اپنی غلطیوں پہ شرمندہ ہو کے, اور آئندہ کے لیے پکی توبہ کر کے دونوں. تو یہ کریں, بچہ تو معصوم ہے, اس کا کوئی چکر نہیں ہے. جی ہاں جی بالکل جی, والد تیار نہ ہو سننے کے لیے. ہاں جی, تو پھر اب کیا کیا جا سکتا ہے, والد کا اس میں 12 نے حصہ تو ہے نا, 4 نے, ٹھیک ہے نا. تو اور سر والا حصہ ذرا زیادہ باپ کا ہی ہوتا ہے. ہاں جی
ہاں ہاں جی ہاں جی اس کو بھی یہی مسئلہ ہاں فوراً میرے ذہن میں آیا تھا کہ مجھے اس کا بھی پتا، اس کو بھی ایشو ہے، ہاں ہاں تو دونوں کا ہے، لیکن وہ اس چیز پہ تیار نہیں، وہ نہیں مانتے. کاکی جی کو کہیں کہ وہ تو سنے نا. ماں کا بڑا امپورٹنٹ رول ہے, 75% تو ہے نا. ماں ڈوب کے دعا کر کے پانی پی جائے اور دل صاف کرے, ماں معاف کرے, پیار بن جائے, ابا مان جائے گا. ٹھیک ہے, لازمی نہیں ہے نا دونوں کٹھے سنیں, پہلے ماں سن لے, بچے میں ہو سکتا ہے بہت تیزی سے چینج آئے گی, تو پھر ابا جی بھی شاید سن لیں, ایک بار ہی سنا دے, رات کو سوتے وقت اس طرح سنیں. کاکیوں کو میں فراڈ سکھاتا رہتا ہوں, میں کہا تم رات کو سنا لگا لینا نا ہلکا سا, تو تم کہنا کہ میں سن رہی ہوں, تو وہ سو جائے گا. کہتی ہیں ڈاکٹر صاحب کئی بار وہ بڑی فضول فکرے بول دیتے ہیں, بند کرو یہ وہ. میں کہا پھر ہینڈ فری لگا لینا, لیکن نہیں تو ایک بار تو سوتے وقت یا کچھ لگا لیا کرو, تو اس کو نظر آئے گا کہ بچے کے لیے ہی کر رہی ہے, تو پھر شاید وہ بھی ایک بار سن لے پاس لیٹا ہوا. تو اصل میں یہ ہدایت اس کی مرضی کا نام ہے, ٹھیک ہے نا. وہ جب اس نے دینی ہوتی ہے پھر ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے نا. کئی بار ایک فکرہ کلک کر جاتا ہے اگلے بندے کا, بس کوشش کرنا ہمارے ذمہ کرنا. ٹھیک, یہ کویشچن کافی آتا ہے کہ جی وہ ابا نہیں مان رہا یا میرے خامن نہیں مان رہے, تو میں کہتا ہوں ٹھیک ہے کریں. جی جی آپ کیا, مجھے سمجھ نہیں آئی کیا کہہ رہے ہو, آواز نہیں نکل رہی, پوچھنا چاہ رہی ہیں کچھ؟